ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سيكون من بعدي فتنة فإذا كان ذلك فألزموا علي بن أبي طالب هو أول من آمن بي وهو أول من يصافحني وهو الصديق-e-Akbar وفاروق-e-AZAم وهو يعصوب الدين. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث علامہ ابن البر الاستیعاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ میرے بعد فتنہ اٹھے گا اور فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ جب وہ فتنہ اٹھ جائے اور جب وہ فتنہ تمہارے اوپر آ جائے فَأَلْزِمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب تو تم کے سب علی ابن ابی طالب سے لپٹ جانا، یعنی علی علیہ السلام کے پاس آ جانا، علی علیہ السلام سے قربت اختیار کرنا، علی علیہ السلام کی بات کو ماننا، کیونکہ ہوا اول من آمن بی، وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے مجھ پر ایمان لایا، جو مجھ پر ایمان لایا. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحَنِي، اور وہ پہلا شخص ہے کہ جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا. وَهُوَ الصِّدِّيقُ-e-Akbar، اور وہی صدیق اکبر ہے. وَفَارُوق-e-AZAم، اور وہی فاروق اعظم ہے. وَهُوَ يَعْصُوبُ الدِّينِ، اور وہی دین کا سردار ہے میرے بعد. خصائص نسائی میں روایت ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں انا الصدیق-e-Akbar، میں صدیق اکبر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت صدیق-e-Akbar، اے علی تو صدیق اکبر ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ارشاد فرمایا ہوا صدیق-e-Akbar، علی صدیق اکبر ہے. اس کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خود قال علی علیہ السلام انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رسول اللہ، اور میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، وَأَنَا الصِّدِّيقُ-e-Akbar، اور میں ہی صدیق اکبر ہوں. بس اس حدیث اور اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہونے کی سند عطا فرمائی ہے وہ فقط اور فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علی علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فرائض السنتین میں ایک حدیث اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم اسلام کی کامیابی کے لیے حدیث ارشاد فرمائی کہ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْيَا حَيَاتِي وَيَمُوتَ مَوْتِي، جس کا بھی یہ ارادہ ہو کہ مجھ محمد کی طرح زندہ رہے اور میری طرح دنیا سے جائے، وَيَسْكُنُ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي، اور اس جنت میں رہنا چاہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. فَلْيَتَوَلَّ عَلِيُّ بْنَ أَبِي طالب، تو اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرے، ان کی ولایت کا اقرار کرے، ان کی ولایت کو مان لے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ علی میرا بھائی ہے، اس لیے نہیں کہ علی میرا داماد ہے، اس لیے نہیں کہ علی میرا چچا زاد ہے، اس لیے نہیں کہ علی میرا رشتہ دار ہے، بلکہ علی علیہ السلام کے سلسلے میں پیغمبر کا یہ ارشاد اس لیے ہے کہ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں فَإِنَّهُ لَن يُخْرِجَكُم مِّنْ هُدًى، اگر علی کے ساتھ متمسک ہو جاؤ گے، اگر علی کے ساتھ مل جاؤ گے، اگر علی کا دامن تھام لو گے تو وہ تمہیں کبھی ہدایت سے باہر نکلنے نہیں دے گا، وَلَن يُدْخِلَكُمْ فِي الضَّلَالَةِ، اور کبھی وہ تمہیں گمراہی میں داخل ہونے نہیں دے گا. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.